السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رخسانہ ثاقب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل روحی ایجوکیشن۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیات نمبر 61 to 70۔ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ اچھا لگے، پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کیجئے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم۔ اب یہاں پر آپ کو یہ مد متصل نظر آ رہی ہے، یہاں جیم کے اوپر ہے، یہاں ہا کے اوپر ہے، نون کے اوپر ہے، سین کے اوپر ہے۔ اس مد کو ہم نے 5 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھنا ہوتا ہے، اس لیے آپ نے جدھر جدھر آپ کو یہ مد نظر آ رہی ہے نا، اس لیٹر کو آپ نے لمبا کر کے پڑھنا ہے 5 الف کی مقدار جتنا۔ یہاں آپ نے دیکھا انفسنا ہم نے پڑھا، انفسنا نہیں پڑھا، کیونکہ یہاں اخفاء کا اصول ہے۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آتا ہے تو پھر ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہوتا ہے اور 1 الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ فا، یہاں دونوں جگہوں پر نون ساکن کے بعد فا ہے تو فا حروف اخفاء میں شامل ہے، اس لیے ہم دونوں جگہوں پر نون کو واضح نہیں کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ میم کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کیسے کرتے ہیں؟ آواز ناک میں جائے گی اور ہم 1 الف کی مقدار جتنا ٹھہر کر پڑھیں گے۔ سا کو ادا کرتے ہوئے زبان کو دانتوں کے درمیان میں رکھیے گا۔ یہاں با ساکن ہے، یہاں جیم ساکن ہے، دونوں حروف قلقلہ میں شامل ہیں، دونوں کے اوپر قلقلہ ہوگا، یعنی ان کی آواز کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جائے گا۔ یہاں یہ لام ساکن ہے، اس کے بعد بھی لام ہے اور وہ مشدد ہے، تو جو ساکن لام ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گی، آئین کو ہم ملائیں گے مشدد لام کے ساتھ، لیکن غنہ نہیں ہونے دینا۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ان ھذا لہو القصص الحق۔ اب یہاں قاف صاد پھر قاف، ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، یہ ان کی آوازیں بھاری آوازیں ہیں، پر پڑھی جانے والے لیٹر ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ تو ان کو قصص الحق۔ اب قاف کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں، یہ جیم ہے نا، یہ اوپر چھوٹا سا جیم، یہ علامت ہے کہ وقف جائز ہے، یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں۔ جب وقف کریں گے تو قاف کو ساکن پڑھیں گے، پھر قاف کے اوپر قلقلہ بھی کریں گے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں نا حق تو آپ نے قلقلہ ادا نہیں کیا۔ کیسے پڑھنا ہے؟ قصص الحق وما من الہ الا اللہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ یہاں نون کے اوپر ہم نے اخفاء کیا، نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حروف اخفاء میں شامل ہے، تو نون کو واضح نہیں پڑھیں گے، نون کی آواز کو یہاں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا جائے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، لام کے اوپر زبر ہے، ساتھ واو ساکن ہے، تو یہ حرف لین ہے۔ حروف لین 2 ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو ساتھ واو ساکن ہو تو یہ بھی لین ہے، اور پھر کسی حرف کے اوپر زبر ہو ساتھ یا ساکن ہو تو وہ بھی حرف لین ہوگا، جیسے لو لئی، بو بئی، خو خی،
لین حروف کی آوازیں زبر زیر پیش کی آواز سے مختلف ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں ہم پڑھیں گے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کی لام کو موٹا پڑھا جاتا ہے جب اس لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، اس لیے یہاں ہم لام کو موٹا پڑھ رہے ہیں، نون کے اوپر زبر ہے نا۔ یہاں ہم نے پڑھا علیم، من نہیں پڑھ رہے، میم کے اوپر دو پیش ہیں، جب ہم تنوین ادا کرتے ہیں تو نون کی آواز آتی ہے، لیکن یہاں ہم نے علیمن نہیں پڑھا کیونکہ یہاں پر اقلاب ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو پھر کیا ہوگا، نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے۔ علیم بالمفسدین، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہاں بھی اخفا کیا، کلمۃ تن نہیں پڑھا، سواء یہاں پھر اقلاب ہے کیونکہ تنوین کے بعد ہے با، یہاں با کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، دونوں جگہوں پر یہ لین حروف کے طور پر پڑھا جائے گا، بئی آواز بنے گی، کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ، شین کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے تو یہ تو لین آواز بن گئی شی، پھر حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں، آگے واو مشدد ہے، واو حروف یرملون میں شامل ہے، تو اب شی ان نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو واو سے ملا کر پڑھیں گے، غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے، شی ان ولا یتخذ بعدنا بعدا اربابا من دون اللہ، اب یہ دیکھیں نون کے نیچے زیر آئی تو ہم نے لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھا، دون اللہ، یہاں میم مشدد ہے، تنوین کے بعد آ رہی ہے، میم بھی حروف یرملون میں ہے تو با کو میم سے غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے، یرملون حروف 6 ہیں، یرملون حروف ہمیشہ مشدد ہوتے ہیں، یہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد جب آتے ہیں نا تو یہ ان کے اوپر تشدید ہوگی، پھر نون کی آواز خاموش ہو جائے گی۔ کون کون سے حروف ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ لام اور را کے اوپر غنہ نہیں کریں گے، باقی جو 4 حروف ہیں واو، میم، یا، نون، ان کے اوپر ہم نے غنہ بھی کرنا ہوتا ہے، جیسے یہاں ہم نے حمزہ کو واو سے ملاتے ہوئے غنہ کیا، واو مشدد تھا، یہاں تنوین کے بعد میم ہے، میم بھی مشدد ہے تو اربابم غنہ کرتے ہوئے ملایا، اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ، وقف کریں گے تو ہا ساکن پڑھی جائے گی، ہا کے نیچے جو زیر ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی، یہاں اقلاب کریں گے، من نہیں پڑھنا، مم، یہاں نون ساکن کے بعد زا حروف اخفا میں ہے، زا، جیم بھی حروف اخفا میں ہے، تو دونوں جگہوں پر ہم نے کیا کیا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھا، انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، قاف کو موٹا پڑھیں گے، تا کو عین سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہ جو ہا کے اوپر مد ہے، اس ہا کو ہم نے 3 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھنا ہے، نون کے اوپر ہم نے اخفا کرنا ہے، یعنی نون کو واضح کر کے نہیں پڑھنا، ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ یہ جو لام کے اوپر مد ہے یہ مد متصل ہے اور اس کو ہم نے 5 الف کی مقدار جتنا لمبا پڑھنا ہے، سب سے زیادہ لمبا اسی مد کو پڑھا جاتا ہے، یہ مد منفصل کہلاتی ہے، یہ مد متصل کہلاتی ہے۔
हा अंतुम हाउलाई हज्जतुम फीमा लकुम बिही इल्मुन फलिमा तुहज्जून फीमा लैसा लकुम बिही इल्म। अब मीम के ऊपर दो पेश हैं, वक़फ़ करने की सूरत में मीम को साकिन पढ़ेंगे, पेश नहीं पढ़ी जाएंगी। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। मा काना इब्राहीम, बा के ऊपर हमने कलकला किया, बा की आवाज़ को थोड़ा सा हिला कर पढ़ेंगे। हरूफ़े कलकला जो हैं वो 5 हैं, उनमें क़ाफ़, तौ, बा, जीम और दाल शामिल हैं। जब ये 5 हरूफ साकिन होंगे या वक़फ़ करने की सूरत में साकिन पढ़े जाएं तो फिर इनके ऊपर कलकला अदा होगा। दूसरी बात कि यहाँ रा को भी हमने पुर पढ़ा, मोटा भी पढ़ा, हा को भी हमने रा को पुर पढ़ा और लंबा पढ़ा, हा को भी लंबा किया। रा को तो इसलिए लंबा किया, इसके ऊपर खड़ा ज़बर है। हा को क्यों लंबा किया? क्योंकि इजाफ़ी वावल है साथ, ज़ेर के साथ या साकिन है, हरफ़ मद्दा है। हरूफ़ मद्दा 3 होते हैं। पहला, किसी भी हरफ़ के ऊपर ज़बर हो साथ अलिफ हो। दूसरा, किसी भी हरफ़ के नीचे ज़ेर हो साथ या साकिन हो। तीसरा, किसी भी हरफ़ के ऊपर पेश हो और साथ वाव साकिन हो। ये 3 हरूफ़ मद्दा होते हैं और इनको एक अलिफ की मिक़दार जितना लंबा पढ़ते हैं। मा काना इब्राहीमु यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा वमा काना मिनल मुश्रिकीन। इन्ना औलन नासि बि इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि लौ युदिल्लूनकुम। यहाँ पर ये जो ता है ना, ये साइलेंट है, ठीक है। तो के साथ हमने दाल को कहाँ मिलाना है? तो के साथ। जब भी पहले जज़्म और बाद में तशदीद हो और ये दोनों मूव्स इकट्ठे आ जाएं तो साकिन जो है ना, जज़्म वाला लेटर, वो साइलेंट हो जाएगा। तो अब हम दाल को मिलाएंगे तो के साथ। वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि लौ युदिल्लूनकुम वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। या अहलल किताबि लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने नूरानी कायदा की वीडियोस बनाकर अपलोड की हुई हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी नूरानी कायदा की भी, 30वें पारे की भी, पहले पारे की भी। मैं जुज़ के लिहाज से, यानी जुज़ नंबर 1, जुज़ 2, जुज़ 3, इस तरह से मैं बना रही हूँ प्लेलिस्ट, ताकि आपको आसानी हो कि हमने एक पारा पढ़ लिया, अब दूसरा पढ़ रहे हैं, अब तीसरा पढ़ रहे हैं, तो आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, आप इनसे कुछ लर्न कर रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन वीडियोस को फिर शेयर ज़रूर किया कीजिए ताकि और लोग भी इनसे सीख सकें, और कमेंट करके अपना जो फीडबैक है वो भी ज़रूर दिया कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।